اور میں بہت آخری درجے کی مثالیں دے رہا ہوں کلچر کے اندر لاسٹ پہ. اگر یہاں کا ایک پرانا کلچر آ رہا ہے، ہندوؤں کا خالی نہیں ہے، انڈین کلچر ہے، یہ سب کے یہاں کیا ملے گا، یہ آپ کو بودھوں کے یہاں بھی ملے گا، یہ آپ کو جینیوں کا ملے گا، پاؤں چھوتے ہیں بڑوں کے. اب اگر یہ باقی اس میں کیا ہے صاحب، چھوتے ہیں، یہ تو شرک ہو جاتا ہے. کیسے شرک ہو جاتا ہے، ذرا تفصیل بتائیے شرک کیسے ہو گیا؟ یہ تو سجدہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ابو داؤد میں ہے. اصل میں بتانا نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور لوگوں کا ذہن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ معلوم ہو کہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایریا کلچر ہے. اور وہ حدیث جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عام زندگی کے اندر تشبہ والی کی. یہاں کا کلچر ہے احترام کے اندر وہ بڑوں کے پاؤں چھوتے ہیں. اب ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے، اور آنے کے بعد وہ نئے نئے لوگ تھے، دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون جا کے سب سے پہلے ہاتھوں کو چومے اور پیروں کو چومے. مقابلہ ہو رہا تھا، بخاری میں بھی ہے اس واقعے کا تذکرہ کہ مقابلہ تھا اس بات پہ کہ کون ہاتھوں اور پیروں کو پہلے جائے. تو پیر چومے نا، تو پیر چومنے کی ایک بات تو کم سے کم ہمیں بخاری میں ملی اور ابو داؤد میں ملی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود حج کے دوران، یہ وہ لوگ جو حدیثوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی ضعیف بھی نہیں لیتے، کوئی ایسے نہیں لیتے. میں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے فقہ و سنہ کے اندر کہ وہ حج کر رہے تھے تو ان کی ایک چٹیا تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، باقی سر منڈا ہوا تھا، ایک چٹیا تھی پیچھے نظر آ رہی تھی. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب کریں، لیکن یہ چیزیں ہمیں جگہ جگہ کچھ ایسی جھلک اللہ نے چھوڑی ہے اصل میں تو ہمارے ریکارڈ کے لیے کہ مل رہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ اگر کسی نے کیا، فرض کیجئے کہ یہ نہیں ملتی اور کسی نے کیا تو کہا کہ یہ تو بالکل ہندو ہو گئے. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بہت سارے آداب کرتے ہیں، آپ دین پہ ذرا سا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کا اخلاق سارا وہی ہے، آپ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے. اگر سر مڈا ہوا ہے اور آپ کی کوئی چٹیا کسی کی ہے، یہ ہندو کیسے ہو گئے؟ نہیں آئے گی سمجھ میں. اگر میں یہ کہوں گا نا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر وہ دکھاؤں اگر حدیث، تب بھی یقین نہیں آتا کہ صاحب ہم دیکھیں گے ذرا، ایسے تو نہیں مان سکتے. پھر دیکھا تو چپ. اس لیے یہ بھی دکھا کہ انہوں نے بھی کر لیا، حالانکہ اس کے علاوہ آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے. انہوں نے بھی قدم بوسی کی. ایسے جو صحابہ جو آتے تھے قدم، پھر تبرکات کے لیے تو بہت کچھ کرتے تھے، پسینہ اکٹھا کر لیتے تھے، ان کے چیزیں اپنے برکت کے لیے رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کرتا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کرتے سے کیا مطلب، اعمال ہی تو دیکھے جائیں گے نا. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا. قرآن نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے ان کے لیے. حضور سے کہا منافقوں کے لیے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرو گے، معاف نہیں کریں گے. فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ اگر میں یہ سمجھتا، اس کا مفہوم سمجھ رہا ہوں کہ نہیں معافی ہوگی، لیکن اگر میں یہ سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سے زیادہ دفعہ مانگو تو میں 70 سے زیادہ دفعہ مانگتا. نماز جنازہ پڑھائی. یہاں تو اخلاق و کردار یہ تھا، اور یہی میں بتا رہا ہوں براڈ مائنڈیڈنس تھی. جتنا آپ اپنے کو الگ سب سے ہٹ کر ایک اسلام کے نام پر کلچر ان چیزوں کا بنائیں گے جو نظر آتی ہیں، ان چیزوں کو اگر کلچر بنائیں گے تو پھر پریشانی کے اندر پھنسیں گے. ظاہر بات ہے کہ جیسے وہاں تعصبات ہوتے ہیں ہندو میں تعصبات ہوتے ہیں ایریا کے اندر، وہ آپ کو یہاں پہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ تعصبات سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنے کلچر پہ رہنے تو دین لے لیں، تو اور آگے چلو اور آگے چلو، ان باتوں کو مان لیں سن لیں. قومیت پر زور کوئی چیز نہیں. اس قوم سے آگے دوسری قوم کو ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، یہ جیسے رہتے ہیں ویسے رہیں. ہاں جو اسلام نے طریقے بتائے ان طریقوں پہ عمل کر لیں، جو اسلام نے ایمانیات دی ہیں ان باتوں پر ایمان لیا. تو یہ ہم نے بالکل مس پلیس کر دیا، اور اس کے بہت نقصانات ہیں، اور وہ نقصانات بہت سی اور چیزوں کے ہمارے کچھ اور غلط فیصلوں کے ساتھ مل کر، اصل تو زیادہ بڑے فیصلے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اتنے برے حالات نہیں ہوتے. ہمیں سمجھنا ہوگا، ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ اگر ہم کچھ اچھی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، دین کی اچھی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو دین نے جو کچھ کہا ہے وہ تو کرے. ایکسٹرا چیزوں کو ہم دین کی پہچان یا علامت نہیں بنائے. وہ ایکسٹرا چیزوں کو دین کی پہچان علامت بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے، ہم پکے سنت کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اسے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہیں سمجھیں گے اور اپنا ایک برانڈ بنائیں گے کہ بس آج سے بس اب ایسے ہو جاؤ، کل سے تمہاری داڑھی ایسی اور تمہارا یہ پیجامہ کل سے ایسا، تم اسلام کے اندر آ گئے ہو،
تو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی ٹیررسٹ کے اندر گننے لگیں گے۔ پہلے اس حلیے کی ایک اچھی امیج تو بنا دیجئے، نہیں ہے اچھی امیج اس حلیے کی، بنا دیجئے، پھر قابل احترام ہو جائے گا، پھر ہر ایک ویسا بننا چاہے گا یا ویسا وہ شکلیں اچھی لگنے لگیں گی۔